یہ خاتون نے ایک میں کہوں گا دلیر وہ کیا، ایکٹ کیا، اس میں ایکٹ کرنے کے بعد پھر اس نے شور مچایا اور لوگوں نے وہ ہیلپ کر کے اس کو پکڑ لیا اور پولیس بھی آ گئی. اس لیڈی نے بڑی ہمت کی اور یہ بندہ پکڑا گیا، کرمنل، ایک بہت بڑا کرمنل پکڑا گیا. اب جب تک سوسائٹی ہمارے ساتھ، پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو وہ ملزم ایسے پھر جو ہے وہ اکیوٹل پہ جائیں گے. اب اس لیڈی کا بھی کام ہے، اس کے شوہر کا، اور جو لوگ ہیں وہاں آئیں کورٹ میں گواہی دیں تو ان کو یعنی شاید وہ ہو جائیں گے، یعنی شاید ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ موقع پہ پکڑا گیا ہے، ہمارے لیے یہی بہت سفیشینٹ ہے کہ اس کا شوہر بھی ہے، ریکوری بھی ہوئی ہے، لیڈی مدعی خود بھی ہے. لیڈی آ جائے گی، اس کا شوہر آ جائے گا تو اس کو سزا یقیناً ہوگی. بدنام زمانہ وائٹ کلر گینگ کا محمد علی حاجانو، جو 32 سے زائد جنسی زیادتیوں، ڈکیتیوں اور لوٹ مار کے مقدمات میں نامزد تھا، ایک بار پھر 25 اکتوبر کو ڈکیتی کی واردات کے دوران فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا. چند ماہ پہلے ہی جیل سے رہائی کے بعد مجرم کی لائسنس یافتہ اسلحے کے ساتھ پہلی گرفتاری ریکارڈ ہو گئی. یہ گرفتاری بھی اسی خاتون کی جرات سے ممکن ہوئی کہ جن سے گن پوائنٹ پر ڈکیتی ہوئی. حبیب یونیورسٹی کے باہر ڈکیتی کے بعد ان خاتون نے حاجانو کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور بالآخر عام لوگوں نے اس کو پکڑ کے حوالہ پولیس کیا. محمد علی حاجانو کا پولیس ریکارڈ سن 2001 سے شروع ہوا. اس نے اسٹریٹ کرائم سے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور سال 2008-2009 میں کلفٹن ڈیفنس اور ملحقہ علاقوں میں خواتین سے درجنوں جنسی زیادتی کے مقدمات میں نامزد ہوا. پولیس اہلکاروں کے مطابق جب مجرم کو دوران ڈکیتی جنسی زیادتی کے پہلے مقدمے سے باعزت رہائی ملی تو یہی معاملہ اس کے ایک طویل جنسی مجرمانہ حملوں کا محرک بنا، کیونکہ مظلوم خاندان نے ریپ کی وجہ سے ڈکیتی کے مقدمے سے بھی خود کو الگ کر لیا اور مجرم نے ریپ اور ڈکیتی کو بطور ایک حکمت عملی اختیار کیا، کیونکہ ریپ کا نشانہ بننے والی خواتین سامنے نہیں آتی اور ڈکیتی کے مقدمات بھی اسی پس منظر میں بے اثر ہو جائیں گے. یہی اس کی حکمت عملی تھی اور ایسا ہی ہوا. محمد علی حاجانو اور اس کے ساتھی عمیر خان کے طویل مجرمانہ کیریئر کو نثار شہید پارک DHA کے باہر بریک لگی جب 2008-2009 میں ایک پولیس پارٹی نے اس کو ڈکیتی کرتے وقت روکا اور فرار کی کوششیں ناکام بنا دی. پولیس نے مقدمات پہ مقدمات درج کیے، لیکن مجرمان پر ایک خواجہ سرا کو ساؤتھ سٹی اسپتال کے باہر قتل کرنے کے علاوہ کسی مقدمے میں سزا نہیں سنائی جا سکی. قتل کے اس مقدمے میں بھی عین شاہد کی گواہی سے ہی استغاثہ اپنے کیس کو ثابت کر پایا. محمد علی حاجانو کا بیک گراؤنڈ: لانڈھی کے رہائشی محمد علی حاجانو کا ایک بھائی مبینہ سیاسی معاملے میں قتل ہوا. اس کے والد گل محمد حاجانو ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن سے ریٹائرڈ ہوئے اور پھر رینٹ کام کا کام بھی کرنے لگے. اس کے والد پر بھی 2012 میں ایک خاتون نے حبس سے بھیجا اور اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا. محمد علی حاجانو 9 فروری 2009 میں انسانیت سوز جرائم میں گرفتاری کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار پایا گیا، جبکہ حالیہ گرفتاری کے بعد بھی یہ پاکستان چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور بس جانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جلد ملاقات کا خواہاں بھی ہے. یہ البتہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی یہ خواہشات کیسے پوری ہوں گی. البتہ ہم نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی صاحب سے اس حوالے سے مختصر بات چیت کی کہ کس طرح ایک طویل مجرمانہ زندگی گزارنے والے سیریل ریپسٹ اور ڈاکو کو اس کے گناہوں کی سزا کیوں نہیں ملتی. ناظرین السلام علیکم. آج ہم بات کر رہے ہیں سال 2009 سال 2010 میں وائٹ کرولا گینگ کے نام سے ریپ کی درجنوں وارداتوں میں ملوث محمد علی حاجانو کی. یہ محمد علی حاجانو پہ 30 سے زائد مقدمات خواتین کی آبرو ریزی کے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں محمد علی حاجانو ایک ڈکیتی واردات میں دوبارہ گرفتار ہوا ہے. آئیے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل منتظر مہدی صاحب سے. اصل دیکھیں، پولیس کے پاس انفارمیشن آتی ہے، اس انفارمیشن پہ دیکھتی ہے کہ یہ جو افینس ہوا ہے یا واردات ہوئی ہے اس کس نوعیت کی ہے اور کس سیکشن میں FIR ہو رہی ہے. وہ پولیس اس سیکشن کے تحت پہلے FIR کرتی ہے. اس FIR کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں
جو ہے انویسٹیگیشن آفیسرس اور انویسٹیگیشن ایس پی، اب جو ہوا ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی الگ ہو رہا ہے. ایک دو شاید مجھے جو یاد آ رہا ہے، ایک ڈی آئی جی انویسٹیگیشن الگ ہے جو پوری کراچی کو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ مختلف ایجنسیز ہیں جس میں ایجنسیز میں مثلا اسی پولیس کے پارٹس ہیں، ایسی سی آئی ہے، سی ٹی ڈی ہے، اور الگ الگ تھانے ہیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے بعد 14 دن میں پولیس کو جو ہے چارج شیٹ، جس کو چالان کہتے ہیں، وہ دینا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن بہت ویک ہے، ایڈمٹ پوزیشن ہے. کچھ اچھے آفیسرس بھی ہیں لیکن انویسٹیگیشن آفیسرس جو ہمارے لا منسٹر صاحب ہیں، ان کی جو کوشش ہے اس کے باوجود تقریباً 100 سے زیادہ انویسٹیگیشن آفیسرز جن کو ٹریننگ کرا کے پوسٹنگ دی گئی ہے، وہ مختلف تھانوں میں انویسٹیگیشن آفیسرز کی وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بات دوسری یہ آ جاتی ہے کہ جب انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوگی تو پراسیکیوشن یا جج اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ اتنا اس میں اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جس کو کہتے ہیں کہ ملزم کو فائدہ وہ اتنا دیتا ہے کہ تھوڑی بھی 1% جو کنٹراڈکشن ہوتی ہے اس پہ اکیوٹل کیس اکیوٹ ہو جاتا ہے. اب نیچرلی جو ہمارے پاس قانون موجود ہے اس کے تحت انویسٹیگیشن ہوگی، چارج فریم ہوگا، اس کے بعد پراسیکیوشن ہوگی. پراسیکیوشن کے بعد جو ہے وہ جج صاحب اس کیس کی نوعیت، جرم، سیکشنز دیکھ کے اور سزا دے گا. اب جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انویسٹیگیشن کہیں کہیں ویک ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو فائدہ چلا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پرائیویٹ گواہ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک سائٹیشن سپریم کورٹ کی بھی بہت ہیں، ہائی کورٹس کی بھی ہیں کہ پرائیویٹ گواہ کیوں نہ ملا. اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ماحول میں کوئی بھی بندہ نہ وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے کہ میں اس کیس میں گواہ بنوں. پھر کچھ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایف آئی آر لاج ہونے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. مثلا کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے مدعی دیر سے آتا ہے، اس کے بعد پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد پھر وہ جو جس کا مرڈر ہوا ہے وہ تھانے جاتے ہیں، وہ دوسرے دن تیسرے دن. تو شہریوں کو سٹیزنشپ جو ہماری سٹیزنس ہیں، شہری جو ہیں، عام شہری، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کی جو ڈیلے ہوتی ہے یا آدھے گھنٹے کی، وہ کیس کو خراب کر دیتی ہے. اب اویئرنیس جو ہے عام شہریوں کو ہونی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی جرم ہو فوراً جو ہے تھانے میں اطلاع دی جائے، اور اطلاع دینے کے بعد اس ایس ایچ او کو فوراً ایف آئی آر کرنی چاہیے. اور وہ ایس ایچ او باؤنڈ ہے کہ جیسے ہی کوئی انفارمیشن آتی ہے، کوئی بندہ کوئی ایف آئی آر کے لیے یا کوئی افینس ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے تو دین اینڈ دین فوراً ایف آئی آر لاج کرنی چاہیے. اب اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پھر پولیس اس میں ایز اے اسٹیٹ اس میں مدعی بن جاتی ہے. اس کے جب اسٹیٹ وہ مدعی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوسچنس ریز ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ بنی، اور جو مثلاً کسی کی ڈکیتی ہوئی تو وہ خود نہیں آیا، یا ان کا کوئی مرڈر ہوا ہے تو اس کا کوئی لیگل ہیئرس وغیرہ نہیں آئے. تو بہت سی وجوہات ہیں. ابھی لا منسٹر صاحب کی ایفرٹ سے اور آئی جی سندھ سے میری 2-3 دفعہ میٹنگ آفیشلی ہو چکی ہے.
وہ کہ انویسٹیگیشن آفیسرس جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوں اور لا گریجویٹ ہوں، اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ کرا کے پھر ان کو جو ہے نا تھانوں میں اس کی پوسٹنگ دی جائے۔ اب اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور ان کی ٹریننگز بھی ہونی چاہیے، اس پہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ جب تک انویسٹیگیشن آفیسر ٹرینڈ نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا انویسٹیگیشن کا، تب تک وہ جو ہے انویسٹیگیشن صحیح اس کیس کی نہیں ہوگی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی ایشو ہے کہ ایک تھانے پہ 100 150 ایک سال میں، یا بڑے تھانے ہیں اس میں 1000 کیس رجسٹر ہوتے ہیں، اور انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ مثلاً 3 ہیں یا 4 ہیں، تو پھر اس ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس مثال ہے 50 یا 100 کیس آ جائیں گے، پھر انویسٹیگیشن وہ نہیں صحیح کر سکے گا۔ اور اس میں ابھی ایفرٹس ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کی بھی ایفرٹ ہو رہی ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے لیبارٹری نہیں ہوتی تھی، ابھی فارنسک لیبارٹری، وہ لیبارٹری بھی ابھی شروع ہو گئی ہے، تقریباً اس کو مہینہ ہو گیا ہے۔ ہم ادروائز ہمارے پاس لیبارٹری سندھ میں موجود ہی نہیں تھی، اور چیزیں بھی ہیں، تو آہستہ آہستہ امپرومنٹ آ رہی ہے۔ اور انویسٹیگیشن آفیسرس جو ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ جوڈیشل اکیڈمی جو ہے اس میں یہ ٹریننگز جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس بھی ابھی ٹریننگز ہو رہی ہیں جوڈیشری، اور اس میں پراسیکیوشن بھی ہے، اور اس میں انویسٹیگیشن آفیسرس بھی ہے۔ تینوں جب ایک پیج پہ ہوں گے، ایک اسی پیٹرن پہ جائیں گے، اور ٹریننگز انویسٹیگیشن آفیسرس اور پراسیکیوٹر کریں گے، تو کیس پہ فرق پڑے گا۔ باقی رہی آپ کی جو بات کہ یہ ایکوٹل کیسے ہو جاتے ہیں، اس میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس لا ایسا موجود ہے جو اس میں جتنی تھوڑی بھی گنجائش ہوگی تو وہ ملزم کو فائدہ دیتی ہے۔ 30 وارداتیں اس نے کی، جو 30 ریپ کی وارداتیں کی، اس کا مطلب کسی بھی وکٹم کو پولیس میں بھروسہ نہیں تھا کہ ان کا ریپس کبھی بھی قانون کی شکل میں آئے گا، نہ اس کو پروسیکیوشن پہ اعتماد تھا ان کو، نہ پولیس پہ، انویسٹیگیشن پہ، نہ سیاسی حکومت پہ۔ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ پراسیکیوشن پہ اور گورنمنٹ پہ اور پولیس پہ اعتماد، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انویسٹیگیشن جو ہے اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کیس کو جتنا ہو سکے گا، جو ہمارے پاس مواد آئے گا اس مواد کے تحت ہم چالان، چارج شیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ہم پیش کریں گے۔ اس چارج شیٹ ہونے کے بعد پراسیکیوشن کا کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو بار بار وہی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس قانون ایسے موجود ہیں، یا تو اس میں امپرومنٹ مینس امینڈمنٹس ہونی چاہیے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ملزم کو نہیں وہ ملنا چاہیے۔ اب کیسز کی نوعیت، اور جب ایسی سچویشن ہوگی، جب کنٹراڈکشن آ جائے گی یا ایویڈنس ویک ہوگی، تو پھر وہ جج صاحب سزا نہیں دے سکے گا۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انویسٹیگیشن پہلے لیبارٹریز وغیرہ ہمارے پاس موجود نہیں تھیں، اب لیبارٹریز بھی ہیں، اور ہماری ٹریننگز جو پراسیکیوٹرز کی ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ انویسٹیگیشنس آفیسرز جو ہیں وہ بھی کچھ ٹرینڈ ہیں، اور ان کی اور بھی مزید میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے آئی جی سندھ کو کہ جو ہے ٹریننگز انویسٹیگیشن آفیسرز کی اور مزید کریں، اور جو لیکوناز جو چیزیں کم ہو جاتی ہیں انویسٹیگیشن میں اس کے دوران ان کو امپروو کر کے ہم اچھے جو کیسز ہیں بنا کے بیفور دی کورٹ آف لا پیش کریں۔ جو اس کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو کیسز جب پینڈنگ ہے 30 سے زیادہ، تو کیا آپ لوگ اس کو کلب کریں گے، کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں گے کہ ان کو ایک طرف کیا جائے آئیدر ہی؟ نہیں، وہ دیکھیں ہر تھانے کا، ہر کیس کا جو ہے وہ الگ جوریزکشن ہے۔ مثلاً ایسٹ کا کیس ہے تو اسی مجسٹریٹ صاحب یا جو بھی اے ڈی جے صاحب ہیں اس کے پاس وہ کیس چلے گا۔ کیسز ایسٹ کے بھی ہیں، آپ نے ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے جو ابھی کیس رجسٹر ہوا ہے وہ شارع فیصل کا ہے، تو وہ ایسٹ کا ہے، تو ایسٹ میں ہی چلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایسٹ کا کیس ساؤتھ میں چلے اور ساؤتھ کا کیس جو ہے وہ ایسٹ میں چلے۔ جہاں جہاں کرائم ہوگا
वहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट में केसेस, और जिस केस में जितनी सज़ा होगी मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा वहाँ चलेगा, और सेशन ट्रायल होगा तो सेशन जज के पास चलेगा। तो वो जहाँ केसेस होंगे जो ट्रायबल बाय सेशन होगा उसी सेशन जज के पास चलेगा, जो मजिस्ट्रेट का ट्रायल होगा वो मजिस्ट्रेट के पास चलेगा। बस इसमें ये वो जो आप कह रहे थे कुछ चीज़ें, वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो है उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए। मैं उसमें मुत्तफ़िक हूँ, और हमारी इकट्ठे आईजी सिंध और मेरी इकट्ठे एक आपको बताया कि मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। लॉ मिनिस्टर साहब की एफ़र्ट्स हैं कि उन्होंने फंड्स भी दिए हैं जुडिशल एकेडमी को, उसमें हमारे प्रोसिक्यूटर और हमारे इवन उसमें कुछ जज साहबान, सिविल जज या एडीजे या सीनियर सिविल जजेस हैं और प्रोसिक्यूटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो उसकी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। और तो उसमें बाकी रही बात अमेंडमेंट की, तो आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट्स हो रही हैं। और जैसे आपको बताऊं, पहले 13D था, उसमें सेक्शंस में सज़ा बहुत कम थी, उसमें 3 साल सज़ा थी। देन एंड देयर मसलन पिस्टल निकल आए तो उसी वक्त उसकी बेल हो जाती थी। अब उसको अमेंडमेंट करके सिंध गवर्नमेंट ने 23(1) या जो भी उसमें सेक्शन है आर्म्स एक्ट का, उसमें सज़ा बढ़ा दी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये पुराना लॉ है, ब्रिटिश लॉ है, उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स फेडरल को भी करनी पड़ेंगी, और उसमें सीएम साहब की और लॉ मिनिस्टर साहब की एफ़र्ट्स हैं। आप रिसेंटली सुनेंगे कि अब कुछ काफ़ी सीआरपीसी और पीपीसी में अमेंडमेंट्स आ रही हैं। 13D देखें आसान है भी नहीं भी है, और उसमें ये है कि मुख्तलिफ उसमें मैंने आपको बताया ना कि 13D में सज़ाई पहले बहुत कम थी, अब सज़ा बहुत है। नहीं है, ऐसे नहीं है आसान है डालना, ये न कहें आसान तो मना वो कि ऐसे तो क्या पुलिस वो सर, आप रजिस्टर जो डिफेंड कर रहे हैं कि पुलिस जो बना रही है ठीक बना रही है, पर पुलिस इज अनएबल टू प्रूव इट्स ओन केस अगेंस्ट नहीं, देखिए ऐसे नहीं है, सज़ाएं हो रही हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है। आप कहेंगे कि मैं डेटा भी दे दूंगा। 23(1) में बहुत सज़ाएं हुई हैं। इवन 13D जो होता था हमारे पास, उसमें भी सज़ा होती थी। बस ये है कि उसमें सज़ा जो कम थी तो मुल्ज़मान जल्दी निकल जाते थे। अब ऐसे नहीं है, उसमें सज़ाएं हो रही हैं, और 23(1) की या जो भी FIRs हो रही हैं उसमें काफ़ी सज़ा हो रही है। उसमें टाइम लग रहा है, 5 साल 7 साल वो से सज़ाएँ हो रही हैं, पहले 3 साल था। अब जैसे ऑफेंस होगा उसी के दौरान उसी नौयत की सज़ा मिलेगी, और मर्डर केस होगा तो मर्डर केस में जितनी सज़ा है और वही सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट पे केस जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो अब कॉमन लॉ को ही कॉपी करके पाकिस्तान चला रहा है। नहीं कापी न कहें, कापी नहीं, कापी न कहें। इंस्पायरेशन बोलिए कॉमन लॉ को। काम देखिए, जो मुआशरा है ना, जो यूके का मुआशरा अलग है, वो उस मुआशरे में हम उसको आप इसकी जो है ना वो न कहें न कंपेयर करें। अलग अलग मुआशरा है, अलग अलग क्राइम है, हर सोसाइटी की अपनी नौयत होती है, हर किस्म के अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं। तो ये है कि एफ़र्ट्स हो रही हैं और होंगी, आप उसमें मायूस ना हो। उसमें ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सब खामोश बैठे हैं और सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट में मोहम्मद अली हाजानो ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की। उस पूरी जजमेंट में ये बताया गया है कि बहुत बड़ा जो वेटेज है इसकी जजमेंट सस्टेन करने का, जो उम्र कैद हुई है उसको ख्वाजा शरफ को कत्ल करने में, उसमें एनी शाहिद का बड़ा किरदार। 3 एनी शाहिद थे, 3 में से 2 तो गायब हो गए। एक अकेला इकलौता जो एनी शाहिद था वो बहुत अहम था, उसके इसको 14 साल कैद हुई। तो क्या अभी भी हम एनी शाहिद के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं देखिए, वो जो कानून है ना, कानून में तो ये चीज़ें हैं। अब वो गवाह नहीं आएगा, उसमें पुलिस या प्रोसिक्यूशन डर नहीं, अभी नहीं है, पुलिस की बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। पुलिस जो है ना वो कोई जो है ना, ये तो नहीं है कि कोई, अब मैं आपको क्या वर्ड्स यूज़ करूं, जो गवाह हैं वो गवाह पेश होते हैं तो उसमें एविडेंस आ जाती है, और जो गवाह पेश नहीं होंगे तो ज़रूर वो तो फिर यही होगा कि अक्यूटल पे जाएगा ना केस। आप उस कानून को हम वो डिनाई तो नहीं कर सकते। नहीं, अभी देखिए हमारे पास विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट भी मौजूद है, तो ऐसे उसमें विटनेस को हम प्रोटेक्शन देते भी हैं। ऐसे नहीं है
لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ پرانے کیسز بتا رہے ہیں. اس پرانے کیسز میں نے آپ کو بتایا. فالو کریں گے تو آپ جو ابھی بول رہے ہیں ہاں کے بعد ہاں کیا ہاں، اب آپ دیکھیں اس میں انویسٹیگیشن صحیح ہوگی. ایسے نہیں، پرانے کیسز تھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لیبارٹریز نہیں تھی، بہت لیکوناز ہوتی تھی، انویسٹیگیشن آفیسرس نہیں ہوتے تھے، ان کو لا کی نالج نہیں ہوتی تھی. تو اب وہ سچویشن نہیں ہے. اب بہتر پوزیشن ہے ہمارے پاس. آپ کرائم کا ریشو دیکھیں، کم ہوا ہے. ڈکیتیاں پہلے دیکھیں آپ کتنی تھیں، بہت ڈکیتیاں ہوتی تھیں. ابھی کرائم کنٹرول ہے. ایسے نہیں لکھتے نہیں ایف آئی آر نہیں کس کی کمپلین لکھ کے نہیں ایسے نہیں ہے. پولیس ایف آئی آر کر رہی ہے اور اس پہ سزائیں ہوتی ہیں. میں نے 23A1 کا بتایا، 13D کا بتایا. وہ سیکشنز میں امینڈمنٹس ہو کے کافی وہ امپرومنٹ آئی ہے. ایسے نہیں ہے. ایف آئی آر اگر وہ درست سر یہ تو مشہور ہے نا کہ میرے بھی تجربہ یہی ہے کہ پولیس والے ایف آئی آر نہیں لکھتے ہیں. زیادہ نمبر آف ایف آئی آر علاقے کے زیادہ ہوئے تو ایس ایچ او صاحب جو ہے مشکل میں نہیں مشکل میں کیوں آئیں گے؟ یہ ایسے بات نہیں ہے. مشکل میں کیوں آئیں گے؟ جتنی ایف آئی آرس ہوں گی وہی جو کرائم ہوگا اس کی ایف آئی آر ہوگی، ایکچوئل جو کرائم ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ کسی کو بند کر کے پھر نہیں جھوٹ. ابھی پھر آپ ہی خود کہیں گے کہ یہ جو ہے نا وہ وارداتیں ہیں وہ رجسٹر نہیں ہوئی. جو ایف آئی جو ریکوری ہوگی اس کے تحت ایف آئی آر ہوگی. اچھا سر یہ بتائیں کہ 25 اکتوبر کو حبیب یونیورسٹی کے باہر محمد علی حاجانو نے ایک خاتون کو جو گاڑی میں بیٹھی تھی ان سے چھینے جھپٹی کی. خاتون نے گاڑی چلائی، اس کی بائک کو ٹکر ماری. لوگوں نے پکڑ لیا محمد علی حاجانو کو اور مار کے اشارہ پر پولیس کے حوالے کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو جس ہتھیار سے وہ ڈکیتی کر رہا تھا وہ لائسنس ویپن تھا اس کا. ایک کنوکٹڈ آفینڈر جو 30 سے زیادہ ریپ کے مقدمات میں، ڈکیتیوں کے مقدمات میں ملوث ہے اور وہ ایک ویپن جو ہے اس کا لائسنس یافتہ ویپن سے ڈکیتی کر رہا ہے. کیا اس میں کیا بولے گا؟ دیکھیے لائسنس یا آفتے یہ میرے سامنے ایف آئی آر ہے نا. اب لائسن تو کوئی بھی شہری رکھ سکتا ہے. اس میں نہیں ایک منٹ آپ دیکھیں کنوکٹیڈ ہو یا وہ الگ چیز ہے. اب یہ ہے کہ اس کا جو لیسن ہوگا وہ شاید پرانا ہوگا، وہ اس کا لیسن پرانا ہوگا. اب یہ ہے کہ اب نہیں ایک منٹ نہیں دیکھیں نا ابھی دیکھیں لیٹسٹ ابھی کرائم ہوا ہے 26/10 کا ہوا ہے. ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اب انویسٹیگیشن کے دوران یہ جب چارج شیٹ آئے گی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کا اسلحہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا قانونی ہے. نمبر 2 اس کا دیکھا جائے گا، ہر چیز دیکھی جائے گی کہ یہ افینس، یہ جو اسلحہ ہے وہ ہو سکتا ہے اس کا اسلحہ لائسنس جو ہے پرانا ہو. تو اب اس کو جو ایس پی سنیں میری بات. ایس پی جو ہوگا انویسٹیگیشن اس کو وہ ویریفائی کرا کے سارا اسلحے کا لیسن کب کا ہے وہ ساری کورٹ میں رپورٹ آئے گی. پھر جب کیس چلے گا، کیس کے بعد جو ہے اس کا اسلحہ جو لیسن ہے وہ کینسل ہوگا جب سزا ہوگی. اس کے دوران انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہیں، آپ جلد بازی نہ کریں. تو اس میں جو ہے جیسے ہی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کے دوران جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ہم کورٹ آف لا میں جو قانون کہے گا اس کے قانون کے تحت ہم چلیں گے جو قانون ہے. انویسٹیگیشن کے دوران اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ انٹرفیئر کر سکتے، نہ سپریم کورٹ کا بنا ہے. تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے جو قانون کہے گا وہ ہم ہوم سیکرٹری کو بھی لکھ دیں گے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو قانون کہے گا وہی اسی کے تحت ہم چلیں گے. جو خواتین کے خلاف اس کے درجنوں کیسز ہیں 30 سے زیادہ آئی تھنک، کیا آپ لوگ اس کو دوبارہ ریوزٹ کریں گے کہ کیسے اس کو ان کیسز کو کیسے کیفرے کے دادا پہنچایا جائے؟ ان کیسز کا کیا ہے جو کیسز جو پرانے کیسز پینڈنگ میں ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے بھی دیکھیں گے، ہماری ڈیوٹی ہے. نمبر نہیں سنیں کیسے نہیں سنیں نا. وہ خاتون ہر چیز آ جائے گی. کیسز پینڈنگ میں ہوں گے تو وہ چلیں گے. اور جو یہ نیا کیس ہوا ہے، رجسٹر ہوا ہے، اس میں یہ سی آر او رپورٹ آئے گی. اس میں سی آر او میں ہر چیز آ جاتی ہے. سی آر او میں اس کی ایسے جلد بیل نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں. ضمانت جلدی نہیں ہوگی. ضمانت جلدی نہیں ہوگی. نہیں بعد میں کیوں ہوگی؟ ایسے جب کیس میں کوئی ایسا جھول ہوگا تو پھر ہوگا نا. ہاں تو جھول ہوگا تو نا. آپ پہلے ہی کیسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ جھول ہو جائے گا؟ نہیں یہ غلط آپ بتا رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. جھول آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جھول ہو جائے گا. نو ایسے نہیں ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں،
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں سزا ہوگی. اس واردات ہے اس میں کیسے گرفتار کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں یہ جیسے ہی انہوں نے واردات کی ہے تو اس نے شور مچایا ہے اور شور کے دوران یہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. اب معاشرہ جب ایسا ہوگا، معاشرہ اتنا اویک ہوگا، جو اس کو ان کو پتہ ہوگا کہ مثلا یہ واردات ہو رہی ہیں اور لوگوں نے اچھا، میں تو کہہ رہا ہوں لوگوں نے بڑا زبردست کام کیا، اس بندے کو پکڑ لیا اور پولیس بھی آ گئی. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے، مدعی انٹرسٹ نہیں لیتے، پھر کیس جو ہے ویک ہو جاتے ہیں. جو آپ کے اتنے سوالات تھے اس میں یہی جواب ہے. جب یہ خاتون نے ایک میں کہوں گا دلرانہ وہ کیا، ایکٹ کیا، اس میں ایکٹ کرنے کے بعد پھر اس نے شور مچایا اور لوگوں نے وہ ہیلپ کر کے اس کو پکڑ لیا اور پولیس بھی آ گئی. اب ایسے بھی چیزیں ہیں کہ مثلا لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیسے آپ نے خود بتایا کہ یہ بینگ اے لیڈی ہے، اس لیڈی نے بڑی ہمت کی اور یہ بندہ پکڑا گیا، کرمنل، ایک بہت بڑا کرمنل پکڑا گیا. اب جب تک سوسائٹی ہمارے ساتھ، پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو وہ ملزم ایسے پھر جو ہے وہ اکیوٹل پہ جائیں گے. اب اس لیڈی کا بھی کام ہے، اس کے شوہر کا، اور جو لوگ ہیں وہاں آئیں کورٹ میں گواہی دیں تو ان کو یعنی شاید وہ ہو جائیں گے، یعنی شاید ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ موقع پہ پکڑا گیا ہے، ہمارے لیے یہی بہت سفیشینٹ ہے کہ اس کا شوہر بھی ہے، ریکوری بھی ہوئی ہے، لیڈی مدعی خود بھی ہے. لیڈی آ جائے گی، اس کا شوہر آ جائے گا تو اس کو سزا یقیناً ہوگی. بہت بہت شکریہ مدعی صاحب. تھینک یو. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پروسیکیوٹر جنرل منتظر مہدی صاحب سے، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ محمد علی حاجانو کی کیس ہسٹری اور پولیس کا اس حوالے سے جرائم کی بے خونی کے لیے اقدامات.